علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعراب کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعراب لفظی، نمبر 2 اعراب تقدیری، نمبر 3 اعراب محلی، نمبر 4 اعراب حکائی، نمبر 5 اعراب علی سبیل التوہم، نمبر 6 اعراب بالجوار۔ اب یہ جو 6 قسمیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان 6 کی ہم وضاحت کریں گے۔ اعراب لفظی وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے خلق اللہ، اس مثال کے اندر لفظ اللہ اسم جلالت پر رفع لفظوں میں موجود ہے، خلق اللہ۔ اعراب تقدیری وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو، جیسے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہاں موسیٰ مرفوع ہے مگر اس کا رفع مقدر ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اعراب محلی مبنیات میں ہوتا ہے، اور محلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ اگر کوئی معرب لفظ موجود ہوتا تو اس کے اوپر اعراب لفظی یا تقدیری آ جاتا، جیسے انزلنا میں نا ضمیر منصوب محلن ہے۔ اعراب حکائی کسے کہتے ہیں؟ اعراب حکائی کہتے ہیں کہ کسی لفظ کا پہلی ترکیب میں جو اعراب ہو، اسی اعراب کو دوسری ترکیب کی طرف منتقل کر دینا، جیسے رأیت زیدن فزیدن معربن۔ تو یہاں دوسرا زید جو منصوب بالفتح لفظاً ہے، یہ اعراب حکائی کی وجہ سے اور مرفوع محلن ہے عامل مانوی ابتدا کی وجہ سے۔ یعنی دیکھیں نا کہ رأیت زیدن جب ہم نے بولا تو اس زید کا منصوب ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ زید پر جو اعراب دیا ہے وہ رأى عامل نے دیا ہے، لیکن فزیدن معربن اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جو دوسرے زید پر اعراب آیا ہے وہ پہلے زید کا اعراب حکایت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کتابوں کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں جگہ جگہ پر، جہاں پر پہلے عبارت گزر جاتی ہے تو جب دوبارہ ذکر ہوتی ہے تو وہاں پر اعراب حکائی لگایا جاتا ہے۔ 5ویں قسم ہم نے بتائی تھی اعراب علی سبیل التوہم، یہ قسم نئی ہے، اس کے حوالے سے ہم وضاحت کرتے ہیں کہ اعراب علی سبیل التوہم کا مطلب ہے کسی معدوم چیز کو موجود قرار دے کر اس کے مطابق اعراب پڑھنا، جس کے لیے دلیل کثرت استعمال ہوتی ہے۔ یعنی چیز تو وہاں موجود نہیں ہے لیکن اسے موجود کے درجے میں رکھنا ہے، جیسے ما زیدن قائمن کو یہ کہے تو اب اس مثال میں ہم نے جو قائمن مجرور پڑھا ہے تو یہاں پر با دائرہ موجود نہیں، لیکن ہم اس کو موجود فرض کر کے قائمن پر جر پڑھ دیں گے، جس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ ما زیدن قائمن میں ما مشابہ بلیسہ ہے اور قائمن جو ہے اس کی خبر ہے، اور ما مشابہ بلیسہ کی خبر پر با کا داخل ہونا کثیر ہے۔ 6ٹھی قسم ہم نے بتائی تھی اعراب بالجوار۔ اعراب بالجوار کا مطلب یہ ہے کسی کلمہ کو وہی اعراب دے دینا جو اس کے پڑوس اور پہلو میں واقع کسی کلمہ کا ہو، جیسے قرآن کریم میں اس کی بیشتر مثالیں ملتی ہیں، جیسے عذاب یوم علیم۔ اب یہاں پر عذاب یوم علیمن، یہاں علیمن عذاب کی صفت ہے، عذاب یومن یہ موصوف ہے، علیمن آگے اس کی صفت ہے، لیکن باوجود اس کے ہم نے اس کو علیمن پڑھا، کیوں؟ یومن کے پڑوس کی وجہ سے، یومن مجرور ہے تو اس کے پڑوس کی وجہ سے ہم نے اعراب بالجوار اس کو دے دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں وحور عین، تو ایک قرات کے مطابق مجرور آیا ہے، حالانکہ اس کا عطف ہے ولدان و مخلدون پر ہے، لیکن اکوابن اور اس کے معطوفات کے پڑوس کی وجہ سے اسے بھی مجرور پڑھا گیا، یعنی ایک قرات میں یہ حور عین بھی آیا ہے۔ تو یہ جو 6 قسمیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی، اعراب حکائی، اعراب علی سبیل التوہم، اعراب بالجوار، تو ان 6 اقسام میں سے پہلے 3 قسمیں اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی، ان کا استعمال کثیر ہے، اور جو آخری 2 قسمیں ہیں اعراب علی سبیل التوہم، اعراب بالجوار، یہ جو ہیں ان کا استعمال قلیل ہے۔ اور چوتھی جو قسم ہے یعنی اعراب حکائی، یہ بین بین ہے، یعنی یہ استعمال ہوتی رہتی ہے۔
تو آج کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے اعراب کی 6 قسمیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔